بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بشپ صاحب، عارف یوسف صاحب، محکمہ جو مائنورٹیز افیئرس کے اور اوقاف کے ہمارے اہلکار ہیں، افسران ہیں، ذمہ دار ہیں، ان سب کو اس پروگرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام گمنام سپاہیوں کو جو کسی بھی پروگرام میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں، کلیدی کردار ہوتا ہے، لیکن ان کا نام سامنے نہیں آتا، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو ممکن بنایا، ان کو خصوصی طور پر اور انتہائی خصوصی مبارکباد وزیر زادہ صاحب کو، جو میرے بھائی بھی ہیں، میرے کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں، جن سے وہ خود بھی گزر رہے ہیں، پوری ہماری پارٹی تحریک انصاف گزر رہی ہے، ہمارے قائد عمران خان صاحب گزر رہے ہیں، ان تمام مشکل حالات کے باوجود وہ ایکٹیولی اپنے فرائض اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میں ان سب کو اور خاص طور پر وزیر زادہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ یہاں ہم سب اس تقریب کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں کہ آج مائنورٹیز کے بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جہاں تک اس اسکالرشپ پروگرام کی اور ان سپورٹ انیشیٹوز کی بات ہے، تو یقیناً تفصیلات آپ کے سامنے کئی لوگ مجھ سے پہلے اس کا اظہار کر چکے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ البتہ صرف اتنا کہوں گا کہ کچھ دن پہلے میں ایبٹ آباد میں تھا، وہاں کا وزٹ تھا، ادھر بھی میں نے مائنورٹیز ہی کی کچھ خواتین تھیں، کچھ مرد حضرات تھے، اسٹوڈنٹس تھے، بچیاں تھیں جن کی شادیاں ہونی تھیں، ان میں کچھ چیک تقسیم کیے، اور ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ریاست کے وسائل وہ ریاست کے عوام پر خرچ ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی ایک خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، اور اس بات پہ ایک اطمینان کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں، ہم سب حقوق میں برابر ہیں، یکساں ہیں، ہم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی امتیازی حیثیت کسی کی نہیں ہے، اور اسی لیے جب وسائل، ریاست کے وسائل، ریاست کا پیسہ پاکستان کے عوام پر، پاکستانیوں پر خرچ ہوتا ہے، تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ترقی کا اور ریاست کے وجود کا ایک وہ مثبت پہلو ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے کا جو فیصلہ کیا تھا، ریاست پاکستان کے قیام کا جو فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، انسانی تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں فیصلہ کرتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں، ذاتی زندگی میں بعض فیصلے کرتے ہیں، بعض اوقات آپ اجتماعی طور پر فیصلے کرتے ہیں۔ ان فیصلوں کا ٹھیک یا غلط ثابت ہونا عموماً فوری طور پر نہیں ہوتا۔ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ میرا بڑا بہترین فیصلہ ہے، لیکن بعد میں آنے والے وقت سے پتہ چلتا ہے کہ جو نتائج سامنے آتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ آج بھی پاکستان کے وجود کے بارے میں، پاکستان کے نظریے کے بارے میں، پاکستان کی اساس کے بارے میں، پاکستان کے وجود کے بارے میں لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو کچھ ہمارے اپنے اندر کے لوگ پاکستان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک مصنوعی ریاست تھی، کوئی کہتا ہے یہ ایک جیلی بنیادوں پر، جیلی نظریات پر، مصنوعی نظریات پر، بے بنیاد نظریات پر مبنی ایک ریاست تھی۔ وہ یقیناً پاکستان کی اساس پر، اس کی بنیاد پر حملہ کرتے ہیں، لیکن میں جب پاکستان میں وہ جذبہ اور جوش دیکھتا ہوں جو ہمارے شہریوں میں، پاکستانیوں میں موجود ہے، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، اس لیے کہ وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں بھی یہ حقیقت اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ آپ یہاں آج اسکالرشپس کی تقریب میں ہم بیٹھے ہیں، اور جیسے میں نے کہا ریاست کے وسائل ہیں جو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
میں ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مائنورٹیز کا تعلق ہے، یہ مائنورٹیز کی اصطلاح سے میں ذاتی طور پر اختلاف کرتا ہوں۔ اقلیت، مائنورٹی یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، ہم سب پاکستان کے شہری ہیں۔ ایون میں اسلامی ہسٹری سے اور اسلامی فلسفہ سیاست سے جتنا تھوڑا بہت میرا علم ہے یا واقفیت ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلامی فلسفے میں بھی، اسلامی نظریہ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص مذہب کی بنیاد پہ مائنورٹی ڈکلیئر کیا گیا ہو۔ لیکن بہرحال یہ ایک روایت چل پڑی ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ قیام پاکستان کے بعد جب ریاست وجود میں آئی تو سیاسیات کا ایک اصول ہے، پولیٹکس کا ایک اصول ہے، پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے، جسے امپلائڈ کووننٹ کہتے ہیں۔ امپلائڈ کووننٹ وہ معاہدہ ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہے کہ تحریری شکل میں لکھا گیا ہو، جس کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی فزیکل ایویڈنس موجود ہو، لیکن وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک اعتقادی کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ کی سوچ اس بات پہ مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ میری ایک ذمہ داری ہے اور یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے دوسرے ساتھی یا دوسرے شہری کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں رہنے والا ہر شہری وہ ریاست کے ساتھ اس رشتے میں بن جاتا ہے کہ وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی حفاظت، اس کی فزیکل حفاظت اور اس کی عزت اور حرمت کی حفاظت، یہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور اس شہری کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست کا وفادار رہے اور ریاست کے آئین اور قانون کی پابندی کرے۔ یہ وہ امپلائڈ کووننٹ ہوتا ہے جو کسی تحریری شکل میں تو نہیں ہوتا، نہ اس پہ کسی نے دستخط کیے ہوتے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امپلائڈ کووننٹ کے ناطے اسی کی روح سے پاکستان کی سرزمین پر بسنے والا ہر شہری اس بات کا حقدار ہے کہ وہ ریاست کے وسائل میں اس کا حصہ ہو اور اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اب یہ بنیادی ضرورت جب ہم تعلیم کے میدان میں، جہاں پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اور خاص طور پر یہاں پر چونکہ طلبہ بیٹھے ہیں، طلبہ اور طالبات ہیں، میں آپ کو ایڈریس کر کے خصوصی طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں، تعلیم بنیادی طور پر ایک ضرورت ہے، یہ کوئی الٹیمیٹ آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ آپ کا الٹیمیٹ مقصد نہیں ہے۔ تعلیم ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ چیزوں کی، دنیا کی زندگی کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، اپنے ماحول کو سمجھتے ہیں، اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی لائف کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایکوپ ہو سکیں، تیار ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ سکلز سکھائی جاتی ہیں، کچھ فنون اور امور میں آپ کو مہارت دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے لیے ایک باعزت روزگار کما سکیں۔ تعلیم سے زیادہ اہمیت اس صلاحیت کی ہے جو تعلیم آپ کو دیتی ہے۔ اگر آپ نے دوران تعلیم وہ صلاحیت حاصل کر لی تو جو آپ 6, 7, 8, 10 سال تعلیم کے حصول میں لگاتے ہیں یا زیادہ لگاتے ہیں، 16, 17 سال لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے وہ وقت ضائع نہیں کیا۔ لیکن اگر اینڈ میں ڈگری تو آپ نے لے لی لیکن وہ صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا نہ ہو سکیں جو کہ اس ڈگری کا مقصد ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ تعلیم میں اور علم میں فرق ہے۔ تعلیم آپ کو علم حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور علم آپ کو شعور دیتا ہے، آپ کو فکر اور ادراک دیتا ہے، آپ کو سمجھ دیتا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، آپ کی ریشنل فیکلٹیز کو بیدار کرتا ہے، اس ریشنل فیکلٹی کو جو کہ انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان کو اشرف المخلوقات، دا بیسٹ آف دا مین کائنڈ کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ جتنی بھی زندگیاں ہیں مختلف شکلوں میں، جانداروں کی شکل میں، اس میں بہترین زندگی انسان کی ہے، بہترین درجہ انسان کو دیا ہے خالق کائنات نے، اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ اس مخلوق کو جسے ہم انسان کہتے ہیں، اس کی ریشنل فیکلٹیز کو اتنا ڈیولپ کر کے بھیجا ہے دنیا میں، اس کے شعور اور ادراک کو، اس کے فہم کو، اس کی فکر کو، اس کی سمجھ کو، اس کی عقل کو اتنا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ وہ ان مقاصد کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ آپ کو بغیر کسی وجہ کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا،
آپ کی تمام تخلیق پر اگر آپ نظر ڈالیں، آپ میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جینیٹکس کو جب پڑھتے ہیں، اینڈوکرائنولوجی کو پڑھتے ہیں اور فزیکل سائنسز کو جو آپ کی لائف کی ڈائنامکس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک چیز کا احساس ضرور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ بغیر مقصد کے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مقصد ضرور ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہی وہ ایکچول ادراک اور فکر ہے جس کے لیے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، جس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ وہ مقصد آپ کو مذاہب کے بانیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے بتایا ہے، کچھ فلاسفرز نے اس پر بات کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن اس مقصد کو ایکچولی محسوس کرنا، اس کی ذمہ داری کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہر انسان کا اجتماعی فعل ہوتا ہے، انفرادی فعل ہوتا ہے۔ ہر انسان انڈیویجولی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرتا ہے۔ تو تعلیم آپ کو اس کے لیے تیار کرتی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ میری نظر میں وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تعلیم اور عقل اور یہ سب کچھ آپ کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آپ کی زندگی صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو صرف اپنی ذات کے گرد سمجھتے ہیں اور اس کو گھماتے ہیں اور اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنا یہ ان کا مقصود و منتہا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کے اس درجے سے گر جاتے ہیں جس درجے پہ آپ کو خالق نے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یقیناً مسیحی عقیدے میں بھی ہوں گی، بشپ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ لوگ مجھ سے بہتر اپنے عقائد کو جانتے ہوں گے، لیکن میرے عقیدے میں، اسلام میں، سورہ 3 قرآن کی ایک سورہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین فارم میں پیدا کیا۔ اور وہ بہترین فارم کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی شکل بہت خوبصورت ہے، آپ کے بال بہت اچھے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، نہیں۔ بہترین صورت وہ ہے کہ جس میں آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ دوسرے انسانوں کے لیے، بلکہ انسانوں سے زیادہ جانداروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں، ان کی راحت اور آرام کا آپ سوچ سکیں، آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ آپ کے بہترین ہونے کا معیار ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم حاصل کر کے اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، CSS کر کے سرکاری نوکری حاصل کرنی ہے، بڑا افسر بننا ہے، MBA کر کے یا کوئی اور ڈگری لے کر نوٹ کمانے ہیں، اگر یہ مقصد ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ تعلیم کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے آپ کوئی سکل کر لیں، کوئی ویلڈر کی دکان پہ بیٹھ جائیں، کسی کاروباری شخصیت کے ساتھ اس کے کاروبار میں بیٹھ جائیں، چند سالوں کے بعد آپ سیکھ جائیں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بہتر، شاید وہ نوکری کرنے سے زیادہ آپ کو اس طرف زیادہ پیسہ ملے۔ لیکن اگر تعلیم کا مقصد آپ کو ایک بہترین انسان بنانا ہے تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر کرو، اپنے ذات سے زیادہ، اپنے فائدے سے زیادہ دوسروں کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب آپ یہ کرو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات کا خالق آپ کو فائدے سے محروم کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز، مذاہب سب اس ایک بات پہ متفق ہیں کہ جو جتنا خیرات کرتا ہے، جو جتنا تقسیم کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔ یہ کائنات کا ایک اصول ہے۔ اس اصول کے لیے آپ کو کسی مذہب کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو صرف بطور انسان سمجھنا چاہیے، چاہے آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یا آپ کا عقیدہ نہ ہی ہو، آپ ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ ہوں، لیکن یہ وہ فارمولہ ہے جس پر جب آپ عمل کرو گے تو آپ کو دنیا میں عزت بھی ملے گی، آپ کو روزی اور رزق بھی ملے گا، اور آپ کو وہ تمام ترقیاں ملیں گی جن کی آپ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں ان تمام نوجوانوں سے یہ بات کروں گا کہ خدا کے لیے تعلیم ضرور حاصل کرو، لیکن روٹی کو، رزق کو، دولت کو، سٹیٹس کو اپنا مطمع نظر نہ بناؤ، انسانیت کی خدمت کو مطمع نظر بناؤ۔ یہ چیزیں آپ کو ویسے بھی مل جائیں گی، یہ ویسے بھی مل جائیں گی۔ یہاں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کے بعد، میرے دور کے بعد، میرے زمانے کے بعد جتنا جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا، انسانوں کی زندگیوں میں سہولتیں اور آسائشیں آتی جائیں گی، بہت آسائشیں آ جائیں گی، لیکن زندگی سے برکت اٹھ جائے گی۔ آج آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کے پاس کتنی آسائشیں ہیں۔ چند سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا موبائل ٹیلی فون کا،
इंटरनेट का, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, ये तमाम तरक्की आपको हो गई, मिल गई। साइंस ने तरक्की की, इंसानी माशरे ने तरक्की की, और आज हम तमाम आसाइशों सहूलतों से के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन बरकत का सवाल मैं आपके पे छोड़ता हूं। आप देख लें कितने परेशान होते हैं लोग, कितने डिस्टर्ब होते हैं, कितना स्ट्रेस होता है, कितना जहन पे बोझ होता है, कितनी परेशानियां होती हैं। अगर आसाइशें बड़ी हैं तो खुदकुशियों की तादाद भी बड़ी है, खुदकुशियों का रेट भी बढ़ा है। क्यों? इसलिए कि हमें इन आसाइशों और इस मटीरियलिज्म के दौर में, मादियत के इस सैलाब ने हमें उन जज्बात से, उन एहसासात से महरूम कर दिया जो हमें इंसान बनाते थे। हमारे जज्बात दौलत के पैमाने में अब ढाले जाते हैं। दौलत के सांचे से हम इंसान की इज्जत का और तकरीम का और उसके स्टेटस का अंदाज़ा लगाते हैं। जिसके पास जितनी बड़ी दौलत है, जितनी खूबसूरत बड़ी गाड़ी है, जो उसका मोबाइल टेलीफोन है, अगर उसके पास आईफोन का पता नहीं वो कौन सा मॉडल है, जो भी आजकल चल रहा है वो है, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा खुश इंसान है, कामयाब इंसान है। यही वो गलती है जो हम कर रहे हैं, और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी से बरकत उठती जा रही है। और इसका एक ही रास्ता है, दूसरों के लिए सोचो। जब दूसरों के लिए सोचोगे तो ज़िंदगी आपकी कामयाब भी होगी, इसमें बरकत भी होगी, इसमें खुशी भी होगी, इसमें से परेशानियां भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। और उसकी एक मिसाल आपके सामने वज़ीरज़ादा की शक्ल में बैठी हुई है। ये मैं वज़ीरज़ादा की कोई खुशामद या गैर ज़रूरी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये मैं हकीकत में दिल से ये बात कर रहा हूँ। मैंने इसको देखा है, जितनी मेहनत से, जितने जज्बे से ये दूसरे लोगों के लिए काम करता है, और बावजूद इसके कि इसको पता है कि इसको कुछ नहीं मिला और शायद आगे भी कुछ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद ये जो कर रहा है, यही वो जज्बा है कि जो इंसान की ज़िंदगी में बरकत लाता है। और याद रखो, चाहे आपका खुदा हो, चाहे मेरा खुदा हो, चाहे किसी और का खुदा हो, वो खुदा कभी नाइंसाफी नहीं करता, वो कभी जुल्म और ज्यादती नहीं करता। अल्लाह ताला आदिल है, अदल करने वाला है, और वो हर इंसान को उसकी सलाहियत और उसकी मेहनत और उसकी नीयत के हवाले से अवार्ड करता है। तो इसलिए इस अवार्ड को एक फजीलत और एक नेमत जानते हुए इस पर काम करो। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो ख़ुद भी बेहतर होगे। और नौजवानों को इस शेर के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ये जो दौलत की दौड़ है, ये इस ज़माने की एक लानत है, इसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। ज़िंदगी जद्दोजहद का, मुकाबले का नाम है, उसको जुर्रत से गुजारो, इस बात से बेफिक्र होकर कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा, रात का खाना भी मिलेगा, अगले दिन का नाश्ता भी मिलेगा। अल्लाह ताला आपको भूखा नहीं मारेगा, लेकिन रोटी की खातिर जिंदा ना रहो, इज्जत, एहतराम और उस हकीकत के लिए जिंदा रहो जिसके लिए आपको अल्लाह ने पैदा किया है, जिसके लिए आप दुनिया में, और वो है दूसरे इंसानों की खिदमत करना और बड़े मकासद के लिए जिंदा रहना। इकबाल कहता है, असर हाजिर मलिकुल मौत है तेरी जिसने, असर हाजिर मलिकुल मौत है तेरी जिसने, रूह की कब्ज तुझे दे के, रूह की कब्ज तेरी दे के तुझे फिक्र माश, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश। थैंक यू।